اور لوگوں کو ہنس کے ملا ہوتا تو یہ اللہ کو زیادہ مانتا. تو اخلاقیات یہ جو ہے وہ تیسری چیز ہے، اور دین ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اللہ ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، جس کے رویے خوبصورت ہوں، جس کا طرز تکلم خوبصورت ہو، جس کی گفتگو خوبصورت ہو. حضور علیہ السلام سے 2 خواتین کا ذکر کیا گیا. ایک کے صوم و صلات زیادہ تھے، نمازیں زیادہ تھیں، لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں تھے، اور جب وہ بولتی تھی تو بڑی اکھڑی ہوئی بولتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے نماز روزے تو فرائض ہی بس ادا کرتی ہے، لیکن اس کے حسن اخلاق کی کہانیاں زبان زدام ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنتی ہے. تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے. وہ شخص جو نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، ہر سال عمرے کو جائے، لیکن لوگوں کا حق بھی غصب کرے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے، اور جو ہے وہ اس کا لہجہ بڑا تلخ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. معمول کی جو ہے وہ جو عبادات ہیں ان کو ادا کرو، لیکن تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا اور جو ترازو کو جھکا دے گا جو عمل، وہ حسن اخلاق ہے. اور سب سے بہتر عمل یہ ہے تو اپنے رویے، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت خوبصورت بنانا چاہیے. اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہارا وجود خلق خدا کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو، رحمت کا سبب ہو. مخلوق کے لیے تم بہتریوں کی ضمانت بن جاؤ، اور تمہارے رویے لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان ہو. تو اس میں سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. اگر تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملے، طلاقت پیشانی سے ملے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ اور اس خندہ پیشانی سے تو اپنے بھائی کو ملے، رسول کریم نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانا، یہ بھی نیکی بہت بڑی ہے. اور اگر تو تلخ رویہ رکھتا ہے اور نمازی اور تہجد گزاریاں اور شب زندہ داریاں، اور صبح جو ہے وہ تیرا منہ سوجا ہوا ہے کہ میں تہجد پڑھی ہوئی ہے، تو اس سے نہ پڑھی ہوئی ہوتی تو اچھا تھا. اور تو خلق خدا کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا اور مخلوق کے ساتھ معاملے اچھے ہوتے. جب کوئی اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے. تو یہ تیسری چیز ہے اخلاقیات. ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے. اور چوتھی چیز ہے ہمارے معاملات. دین ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام. معاملت، بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس نے سلوک کیسا، اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے فرائض کی ادائیگی. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ. اور سیاست مدن ہے، اسی طرح جو ہے وہ ملک کی سیاست ہے، اس میں ہمارا کیا کردار اور کیا رویہ ہونا چاہیے، معاملات ہمارے کیا ہونا چاہیے. تو معاملات کی خوبصورتی ہمیں ایک ایسا مؤثر انسان بنائے گی کہ جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ معاشرہ ترتیب پائے گا. لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہ کیا، اور جس کا جتنا زیادہ حق ہے اس قدر اس کو ہم زیادہ اذیت دیتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کے لیے روشن کہ انسان کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ معاملات میں کہاں تک درست ہے، تو فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. بہت سارے لوگ دوستوں سے ہنس کے ملتے ہیں، ان کی دعوت بھی کریں گے، بلائیں گے بھی، ان کی سخت اور گرم بات کو برداشت بھی کر لیں گے، یا دوستی نہ ٹوٹ جائے. اسی طرح وہ گاہر سے ہنس کے بات کریں گے، بڑا خوبصورت رویہ ہے، بڑے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے. اس کا اصل گاہک سے ڈیلنگ کی وجہ سے نہیں کھلتا کہ وہ کیسا ہے، یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے. اگر گاہک سے منہ پھیریں گے تو وہ روٹ کے چلا جائے گا کہ جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے. دوستوں سے اگر ہنس کے بات نہیں کریں گے تو پھر دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ کہے گا میں اور ڈھونڈ لیتا. لیکن کچھ لوگ گاہک سے اچھے ہیں، گھر جو ہے وہ ان کے رویے دوستوں سے بہت اچھے ہیں، باہر بہت اچھے رویے ہیں،
دفتر میں اپنے باس سے رویہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے فرعون بن جاتے ہیں کہ گاہک تو مڑ جائے گا، یہ بیوی بیچاری کدھر جائے گی، ماں باپ کو چھوڑ کے آئیے تو کہیں جا نہیں سکتی، تو وہاں بڑے تلخ رویے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چلے گا اصل چہرہ کسی شخص کا یہاں کھلتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھیں، کسی ایک زوجہ کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ ہے حسن خلق اور یہ ہے معاملت کی خوبصورتی، اور یہ دیکھنی ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے دیگر رشتہ دار آتے ہیں، انسان کی اولاد کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ اس کا معاملت ہے، اسی طرح اس کے ہمسائے آتے ہیں۔ ہم نے اپنے ہمسایوں کا کبھی خیال کیا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، چونکہ اگر انہوں نے ضد کر لی اور وہ غریب اس کی استطاعت میں رکھتا ہوا تو تم بتاؤ کہ اس غریب کے پاس کیا بات ہوگی، کیا جواز ہوگا ان بچوں کو جو ہے وہ بہلانے کا۔ تو کہا کہ بس، لیکن ہمارے رویے کیا ہے؟ آج گرمیاں ہیں، موسم شدت کا ہے، بجلی اوپر سے ہوتی نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ جنریٹر چلا کے ہمسایوں کے گھر کی طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کی تو کھڑکیاں بھی مکفل ہیں اور وہ ساؤنڈ پروف ہیں، ہمیں تو اندر آواز نہیں آ رہی، اندر اے سی بھی چل رہے ہیں، ہوادار کمرے ہیں، اور جو ہے وہ ماحول اچھا ہے، خوشگوار ہے۔ ہمسائے کے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے اور اس کی ساؤنڈ پروف کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اوپر سے اس کے جنریٹر کا عذاب انہیں سہنا پڑا۔ کیا ایک امیر ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ اس جنریٹر سے تھوڑی سی بجلی ہمسایوں کو بھی دے دیتا ہے، اور اس کے بلکتے بچے بھی جو ہے وہ سرگرمی سے بچ جاتے تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا۔ لیکن ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے گاڑی نکلتی ہے تو غریب کے بچوں کا ٹاٹ والا اسکول راستے میں ہوتا ہے اور وہ بس کے پیچھے لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ پیچھے سیٹ خالی ہوتی ہے تو ہم اس کے بچوں کو بھی لے جایا کریں اور تھوڑا سا تردد کر کے واپس لے آیا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ میلے کچیلے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اسٹیٹس کا مسئلہ ہے نہیں، بلکہ اب تو امیروں نے بستیاں اعلان کر دی۔ پہلے غریب اور امیر ایک محلے میں رہتے تھے، ایک گلی میں 10 غریب رہتے تھے، ایک امیر رہتا تھا، چلو جیسے بھی اس کو خیال ہوتا تھا سب کا، لیکن اب اسے اچھا نہیں لگتا یہاں رہنا، اس نے جو ہے وہ علی نصر ٹاؤن میں گھر بنوا لیا، غریبوں کی بستیاں الگ ہو گئی، امیروں کی بستیاں الگ ہو گئی۔ مجھے بتاؤ جب معاشرہ اس طرح تقسیم ہو جائے گا تو کیا انارکی نہیں پھیلے گی؟ زندگی غریبوں کی اور تلخ نہیں ہوتی چلی جائے گی؟ میرے حضور علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، اگر چاہو تو تمہیں ٹھاٹ باٹ کی زندگی عطا کر دیں، نبی اور بادشاہ بنا دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا مالک میں غریبوں میں آیا ہوں، غریبوں میں رہنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن میرے دائیں بائیں غریب ہی ہوں۔ کیونکہ اگر حضور بھی امارت اختیار کر لیتے تو بتاؤ غریب کہاں جائے؟ آج غریب دکھ جھیلتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اسے خندق کھودتے ہوئے محبوب یاد آ جاتے ہیں۔ لوگوں کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہے، رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بنے۔ تو اگر حضور بھی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، ظاہری زندگی، شاہی زندگی بسر کرتے تو ان غریبوں کے لیے کیا سہارا باقی بچتا؟ تو ہم اپنی آسودگی بے شک نہ چھوڑیں، لیکن ہم نمائش اپنی چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، دوسرے لوگوں کا لحاظ رکھیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ آج بدبختی سے ان قوموں نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا اور اختیار کر کے آج وہ آگے چلے گئی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ تھا۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا، تو میں نے کہا کہ یہاں کے معاملے ماجرے کیا ہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ جب یہاں کوئی آفت آ جاتی ہے